بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور لازوال کتاب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لازوال، باکمال اور بے مثال معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ جو لوگ قلت وقت کی وجہ سے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پوری تفسیر کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دورہ مضامین قرآن ترتیب دیا گیا ہے، اور آج کی نشست میں قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ فاتحہ سے اختتام تک کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ، یہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے، اور اس انداز سے اس کے مضامین کو ترتیب دیا گیا ہے کہ مفسرین اور علماء قرآن کے نزدیک پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں جمع ہو گیا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے، اور یہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس میں قرآن مجید کے، جیسا کہ عرض کیا ہے، تمام مضامین کو، معانی کو، حقائق اور دقائق کو بہت ہی دل نشین انداز میں اور مختصر انداز میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور یہی سورہ فاتحہ کی بھی اور قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ایک اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور 2 صفاتی نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شاندار کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ اگر کسی اچھے اور شاندار کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے 3 نام، ایک ذاتی نام رکھا ہے، اس کے بعد الرحمن اور الرحیم، 2 صفاتی نام کا ذکر کر کے گویا اپنی رحمانیت اور رحیمیت، اپنے بے پناہ کرم کا اظہار پہلی آیت کریمہ میں ہی کر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تورات اور زبور میں اس کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اس سورت کا نام مشہور سورہ فاتحہ ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس کے بہت سے نام لکھے ہیں۔ مثلا سورہ کنز بھی اسے کہتے ہیں، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، سورہ سوال بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام وافیہ بھی ہے، اس کا نام شافیہ بھی ہے، 7 مثانی بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام سورہ نور بھی ہے۔ لیکن مشہور نام سورہ فاتحہ ہے، اور نماز میں
یہ صورت کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، یعنی آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ چنانچہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ پھر یعنی کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم اور پھر سورہ آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے تو میں نے گویا اسے عطا کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اس کی شانیں ہیں، ان کا اعتراف کیا جاتا ہے، اور یہاں حمد کا لفظ، حمد کا عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ پھر رب العالمین کہہ کر اس کی ربوبیت اور اس کے رب ہونے کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ آسمان ہوں، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن، فرشتے، سارے کے ساری مخلوقات اپنے وجود میں کسی موجد، کسی پیدا کرنے والے، اور پھر اپنی بقا میں کسی پالنے والے، کسی رب کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو، اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری بھوک مٹانے کے لیے ہمیں اللہ نے کھانے کی چیزیں عطا کیں، تو ہماری بھوک کے مٹنے کا سبب گندم ہے، آٹا ہے، روٹی ہے اور کھانے کی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی ہماری پیاس ہے تو اس کے بجھنے کا سبب پانی ہے اور مختلف قسم کے جوسز وغیرہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس کے بعد جب ربوبیت کا اقرار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت کی دعا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا وہ ہدایت کی دعا ہے۔ یہی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، یہی دعا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنی عبادت میں، نماز کی ہر رکعت میں کروانا چاہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت اور استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا فلسفہ 2-3 کلمات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور حقیقی عبادت بھی اور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عبادت کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگرچہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، ہر اچھا کام عبادت میں آ جاتا ہے، لیکن عبادت کا خاص مفہوم وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو یہ جو ہدایت طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں کو طریقہ سکھایا، تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ یہی
مرکزی مضمون سمجھ لیں سورہ فاتحہ کا۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق سر انجام دینے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اور ہدایت انسان کو اپنی ذاتی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اس لیے ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کی دعا اور ہدایت مانگنے کا، سوال کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اور سیدھے راستے پر چلنے والے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں یہاں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ تم کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، یہ تفسیر کا پہلا طریقہ ہے۔ تو سورہ نساء میں اس آیت کی تفسیر خود قرآن نے کر دی کہ جو انعام یافتگان ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی اور انہی انعام یافتگان جیسا بننے کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اب ان انعام یافتگان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پورے طور پر اطاعت الہی اور اس کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے تیار کر لے۔ اور مثال یہ دی جاتی ہے، ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کی اس طرح اطاعت کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اگر خود اس کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں خود جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور پھر انہیں جو انعامات عطا ہوئے، تو یہاں پھر دیگر بندوں کو بھی یہی، عام بندوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلو، اور جیسے وہ صراط مستقیم پر چلے ہیں تم بھی صراط مستقیم پر چلو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لہذا تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ضروری تفصیل اور مضامین جاننے کے بعد ایک بات جو رہ گئی کہ جو انعام یافتہ نہیں ہیں، جو انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلتے تو وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی مغضوب اور ضالین، غضب کیے گئے اور گمراہ، تو وہ پھر اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہوں سے اور ایسے لوگوں سے جو جن پر اللہ کا عذاب ہوا، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، نماز کی ہر رکعت میں ان سے بھی پناہ مانگنے اور ان کے راستے سے بچنے کی دعا کا حکم فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، اور یہ تینوں حروف الگ الگ ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ایک مضمون چھپا ہوا ہے کہ تم اس قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور دیکھو یہ سارا قرآن مجید انہی حرفوں سے، جیسے الف ہے، لام ہے، میم ہے،
ان حرفوں سے مل کر بنا ہے، اور اے اہل عرب تمہاری زبان بھی انہی حرفوں سے مل کر بنی ہے، لیکن تم قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اب سورہ بقرہ جو ہے وہ حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے شروع کر کے تمام بندوں کو، تمام مخلوقات کو عاجز کر دیا کہ انہیں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ قرآن کی کوئی مثال پیدا کر سکیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں بقرہ یعنی گائے کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک گائے ذبح کرنے کا قصہ بھی بیان ہوا ہے جو آگے جا کر ہم بیان کریں گے، تو اس لیے پھر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر میں شیطان یا جن وغیرہ کا سایہ محسوس ہو، اسے چاہیے کہ ہفتہ میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کرے، تو اس کی برکت سے اس کے گھر سے وہ سایہ، وہ آصف ختم ہو جائے گا اور سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور بدکار گناہگار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ سامعین گرامی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقائد بیان کیے ہیں، اور عقائد کی بنیاد ایمان بالغیب ہے، یعنی بن دیکھے اللہ رب العزت کو واحد لا شریک ماننا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، جزا و سزا کا اقرار کرنا، اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت یعنی نماز کو قائم کرنا، اور جو طبقاتی منافرت ہے سماج میں، معاشرے میں، اس کا سدباب کرنے کے لیے جو ایک خاص عبادت وہ زکوٰۃ ہے اس کا ادا کرنا، اور پھر ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ دینا، یعنی اس کی پھر تفصیل بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ان تمام عقائد کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں پھر قبلہ، تحویل قبلہ کا بیان آتا ہے، توحید پر دلائل ملتے ہیں، پھر ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر آتا ہے، بیت اللہ کے حج کا ذکر آتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے، پھر والدین اور رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں ان کے مصارف کون سے ہیں، یتیموں کو پالنے کا ذکر کیا گیا ہے، اپنی جو میاں بیوی کی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں، پھر نکاح اور طلاق، عدت اور ایلا وغیرہ کا بیان کیا گیا ہے، قسم کھانے کا شرعی حکم کیا ہے، پھر جادو کا حرام ہونا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کی ممانعت، اور قصاص، قاتل پر قصاص واجب ہے، پھر ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اس سے منع کیا گیا ہے، شراب سے منع کیا گیا ہے، جوئے سے منع کیا گیا ہے، سود کو حرام کیا گیا ہے، اور پھر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت کی گئی ہے، اور باقی اس سے متعلقہ باتیں کی گئی ہیں۔ اور اس میں پھر خصوصی طور پر جو پہلی امتیں ہیں اور ان میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر خصوصی طور پر سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں آیا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کا معجزہ، کہ اگر تم قرآن مجید کو نہیں مانتے اور اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم
اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، کیونکہ یہ اس وقت کے منافقین اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد عربی خود ہی اپنے پاس سے یہ کلام بناتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو شروع میں قرآن مجید کی یہ شان بیان کی گئی سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت انہیں ہی ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ گونگوں اور بہروں کی طرح معروم رہتے ہیں۔ تو اس میں بلا شبہ قرآن مجید میں ہر علم ہے، سائنس اس میں ہے، تاریخ اس میں ہے، جغرافیہ اس میں ہے، فلسفہ اس میں ہے، نفسیات اس میں ہے، معاشیات اس میں ہے، سیاسیات، ہر شعبہ حیات اور کائنات کے بارے میں معلومات قرآن مجید میں جمع ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید محض معلومات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ یہ سامان ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی عرض کیا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سورہ بقرہ میں بھی پھر فرمایا جا رہا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ متقین یعنی وہ لوگ جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، سامان ہدایت ہے، نصاب ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں اپنے کامیاب بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جنہیں قرآن مجید سے ہدایت نصیب ہوتی ہے تو ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حواس سے، ہماری دیکھنے کی قوت سے اور ہمارے باقی سمجھنے اور وجدان اور ادراک، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ماورا ہے، بلند و بالا ہے۔ دوسری صفت یہ مومنوں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو خود اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تعصبات سے بالا ہو کر قرآن کے ساتھ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ قرآن پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں، لیکن وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جتنے باقی صحیفے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر نازل کیے ہیں، رسولوں پر نازل کیے ہیں، ان سب کو مانتے ہیں۔ اور آخری صفت جو بیان کی گئی ہے یہاں وہ یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کی جو باز پرس ہے اس پر وہ پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو کفار اور مشرکین تھے مکہ کے، تو وہ انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر جیسا کہ ہم نے پہلے مختصر طور پر عرض کر دیا کہ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ مگر تاریخ میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ قرآن حکیم کی اس چیلنج کو کسی دور میں قبول کیا گیا ہو۔ تو پھر خود ہی قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا گیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، نہ آج کر سکتے ہو اور نہ آئندہ تم قیامت تک کر سکو گے۔ ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے اور تیسرا منافق ہے۔ تو جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی تو 5 صفات ہم نے بیان کر دی ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے، اپنے مالی و جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ قرآن مجید کو تو مانتے ہی ہیں، اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہے، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اور تیسری قسم بہت ہی خطرناک لوگوں کی ہے جو دل سے تو قرآنی نظام کے منکر ہیں، دل سے تو وہ دلی طور پر تو وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے،
مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں، یعنی قرآن کریم کو مانتے ہیں، اگر کوئی مفاد ہو، کوئی فائدہ انہیں نظر آ رہا ہو تو پھر تو وہ ماننے میں دیر نہیں لگاتے، تو لیکن اگر مفاد پر ان کے جتنے بھی مفادات ہیں ان پر اگر چوٹ پڑتی ہو تو وہ پھر دیر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ تیسرا گروہ جو ہے منافقوں کا ہے، یہ اس عمل کو منافقت کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں پہلے 4 آیتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، پھر اگلی 2 آیتیں جو ہیں وہ کفار کے ذکر، ان میں کافروں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد کی جو 13 آیتیں ہیں ان میں منافقوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے، اور ان 13 آیتوں میں منافقوں کے 12 غلیظ ان کی یوں سمجھ لیں کہ ان کی عادات اور ان کے شناخت بیان کی گئی ہے، 12 ان کے بری عادات بیان کی گئی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، انہیں کسی قسم کا شعور نہیں، ان کے اندر قلبی بیماریاں ہیں، یعنی وہ حسد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، حرص و لالچ کی بیماری ہے ان کے اندر، پھر وہ مکر و فریب کرتے ہیں، اور وہ بے وقوف ہیں، وہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، پھر وہ جاہل ہیں، جہالت ان کے اندر پائی جاتی ہے، پھر گمراہی ان کے اندر پائی جاتی ہے، پھر ان کے اندر تذبذب پایا جاتا ہے، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور پھر آخری جو ہے 12ویں ان کی بری عادت جو ہے وہ جو ایمان والے ہیں یعنی جو مومن ہیں ان کا وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ہے منافقوں کی قرآن مجید کی اس سورہ بقرہ کے شروع کی آیات میں منافقوں کی عادات اور ان کے اوصاف خبیثہ اور غلیظہ۔ 21ویں آیت کے بعد عالم انسانیت سے پہلا خطاب کیا گیا، اور ایک ذات خدا وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا، پھر توحید باری تعالیٰ پر کائناتی دلائل اور شواہد کو پیش کیا گیا کہ انسان عدم میں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اس کی زندگی گزر بسر کے لیے گزارنے کے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بارش کا سلسلہ شروع کیا، سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا پھر تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 23 سے 24 میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عقلی دلیل دی گئی ہے کہ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو پھر تم بھی بشر ہو، تم بھی انسان ہو، تو ایسا کلام بنا کر دکھا دو۔ اگر تم نہیں مانتے تو پھر جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد قرآن نظام کے منکرین کے لیے جہنم کے بدترین عقوبت خانہ کی سزا، اور جو ماننے والے ہیں اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی کتاب ہدایت ہے، انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب بیان اپنایا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکھی یا مچھر یا کسی دوسری چھوٹے بڑے جانور کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو بات مثال کی نہیں ہے، بلکہ وہ مثال دے کر جو مقصد حاصل کیا جا رہا ہے وہ بات اس مقصد کی ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ فلسفہ قرآنی کو پیش کر رہی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے بارے میں ذہن انسانی میں پیدا ہونے والے ان سوالات کا جواب دیا جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے، کہ انسان کی جو پیدائش ہے، جو تخلیق ہے، اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کی روح پیدا کی، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر اسے دوبارہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کرے گا۔ تو اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک میں یہ جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں،
تو فرشتوں نے پھر اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یہ بنی آدم جو ہے، اس آدم کی جو اولاد ہے، وہ تو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور یا اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن رازوں کو اور جن حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر علم کی جو نعمت ہے اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا گیا۔ پھر فرشتوں کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا، مگر ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا۔ تو پھر اس تکبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم اور ان کی اولاد کو راہ ہدایت سے پھٹکانے کے لیے اپنی کوشش کرتا رہے گا، سرگرم عمل رہے گا۔ اب یہ جو قصہ ہے یہ حق اور باطل اور خیر اور شر کے درمیان کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے، ہمیشہ کی دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و شان نکھر کر سامنے آتی ہے کہ انہیں خلافت عرضی سے نوازا گیا، پھر انہیں علم جیسی نعمت سے سرفراز کیا گیا کہ اس علم سے فرشتے معروم تھے، پھر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے۔ تو بنی آدم جتنے بھی ہیں اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کریں اور دنیا کا جو نظام ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں۔ اس کے بعد آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی، اور اس کا بیان ہے، اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا، یعنی پابندی، اس درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکال لے جانے کا بیان ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے اور ان کلمات سے ان کی توبہ نیز توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے، یعنی یہ قصہ آپ کو باطل کا اور خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم کی عظمت شان بتاتا ہے، انہیں خلافت عرضی عطا کی گئی، انہیں علم سے نوازا گیا، اس علم سے نوازا گیا جس علم سے فرشتے معلوم تھے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان کو دیے گئے عذاب کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اسرائیل جو حضرت یعقوب کا لقب تھا، جو حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان میں ہزاروں کے حساب سے نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے۔ اب ان کے لیے یہ امتحان ہوا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو حضرت ابراہیم ہی کی دوسرے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت و سیادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور جو ان کا منصب ملا ہوا تھا اس کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ کی شکل میں اس سرزمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ تو تقریباً آدھے پارے پر محیط اس قوم کے جرائم اور عادات بد کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس میں جو چیدہ یہ نکات ہیں کہ مثلا پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمت عطا فرمائی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے نبی بھیجے، پھر انہیں دنیاوی خوشحالی بخشی،
عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے لاؤ لشکر کے سمیت پانی میں غرق کر دیا گیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو ان کے کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوا اتارا گیا، یعنی وہ بھونے ہوئی تیتر وغیرہ اور اس طرح کا وہ تھا۔ سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا گیا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 شفاف چشمے جاری فرما دیے۔ پھر انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کی حقیر مفادات کی عوض اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا نہ کریں۔ انہیں ایفاء عہد، اللہ سے ڈرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین دی گئی۔ حق و باطل کی آمیزش، حق کو چھپانے اور قول و فعل کے تضاد سے انہیں منع کیا گیا۔ احکامات خداوندی پر چلنے کے لیے نماز اور استقامت سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی۔ مگر اس سب کے باوجود بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں انہوں نے لہسن، پیاز اور دال روٹی کا مطالبہ کر کے ذہنی پستی اور دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ کے احکام کا انکار کرنے اور انبیاء علیہ السلام اور باقی جو مذہبی پیشوا تھے ان کو قتل کرنے کے عظیم جرم کے وہ مرتکب ہوتے رہے، جس پر انہیں ذلت و رسوائی اور غضب خداوندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب قرآنی ضابطہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی جو ہے وہ کسی قومی تعصب یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ خوف اور غم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ان کے سروں پر پہاڑ بلند کر کے تجدید عہد کرایا گیا مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی، حالانکہ دل جمی کے لیے اور یکسوئی کے لیے عبادت کرنے کے لیے ہفتہ کے دن کو چھٹی دی گئی، مگر اس کی پابندی نہ کرنے پر وہ عبرتناک انجام کے مستحق ٹھہرے۔ اور پھر ہوا یوں کہ ان کی شکلیں بگاڑ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور قابل نفرت بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین سے کا یہ مضمون ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا، اب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے، اور یہ جو گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے اور یہ یہیں بقرہ کا لفظ استعمال ہوا اور اسی سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے اور ان کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ تو پہلے تو کچھ باتیں ہوتی رہیں، یہ ہے وہ ہے، آخر کار وہ لوگ گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ تو پھر جب انہوں نے ایسے کیا تو ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا انکار بھی کر رہا تھا۔ تو مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی بھی ہو گئی، بلکہ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ عقل و دانش کے نام پر کلام الہی میں تبدیلی، رد و بدل کی بدترین عادت کے وہ مریض تھے اور اپنے مفادات اور دنیا کی عارضی منفعت اور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے تھے اور خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔
لیکن قرآن مجید نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، اور جنت کے حقدار وہی ہوں گے جو اہل ایمان ہیں اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچنے کا ایک معیار دیا گیا، فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو اور آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو پھر موت کی تمنا کرو کہ جلد از جلد اپنے محبوب یعنی خالق حقیقی سے جا ملو۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے سیاہ کرتوت کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش نہ کریں گے۔ آج ہمیں بھی اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کے لیے تیار ہیں۔ آگے یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جبریل علیہ السلام کے مخالف تھے کہ وہ عذاب اور سزا کے احکام لے کر کیوں آتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبریل تو ایک قاصد ہے اور ایک نمائندہ ہے، جزا یا سزا کے احکام تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، کسی کے نمائندہ کی مخالفت دراصل اس کی مخالفت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل تو میرے حکم سے قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، لہذا جبریل کی دشمنی در حقیقت اللہ، اس کے رسول اور تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ اب یہ جو یہودی تھے، ان کی جو بری عادتیں تھیں ان میں ایک تو یہ تھی کہ وہ جادوگروں کی اطاعت کرتے تھے، جادوگروں کو مانتے تھے، وہ ان کو دل و جان سے ان کی اتباع اور اطاعت کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 102 میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور آیت نمبر 104 میں یہ واضح طور پر ارشاد ہوا ہے کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یوں کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے، نظر فرمائیے، اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو کہ تمہیں بار بار پھر پوچھنا نہ پڑے۔ یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا کوئی بد فطرت شخص کچھ اور ہی اس کا کوئی اشارہ و کنایہ میں ایسا معنی نکال لے جس سے معاذ اللہ گستاخی کے معنی پیدا ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب افراد دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی عقیدے کی مذمت آگے آیت نمبر 116 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ یہود و نصارہ کے تعصب کی بدترین شکل کو بیان کیا گیا۔ اس وقت تک یہ مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر یہودیت یا اگر عیسائی ہیں تو عیسائیت کو اختیار نہ کریں۔ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ بنی اسرائیل پر انعامات کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ اور آخرت کے دن یوم احتساب کی یاد تازہ کر کے یہودیوں کے بارے میں پھر یہاں گفتگو پوری کر دی۔ آگے جی آیت نمبر 122 پر پہنچ کر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو ان آیات میں ایک بار پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور ایسے چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے انسان بے عملی کے باوجود اپنے جرائم کی سزا سے محفوظ رہنے کی ایک جھوٹی امید رکھتا ہے۔ بعد کی جو آیتیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی داستان بیان کی گئی ہے، پھر منصب امامت پر فائز کیے جانے، ان کی آزمائش و ابتلا اور اس میں کامیابی کی شہادت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ تعمیر جو ہے بیت اللہ کی، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان مکہ والوں میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے، تزکیہ کرے، پاک کرے، اور اولاد کے حوالے سے انسان کی تمنائیں
اور اس کی دین سے وابستگی کا اظہار ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ یعنی نتیجہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا اجمالی طور پر ذکر ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ اللہ یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب یہ جو تھے، ان کی اولاد کوئی یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے ماننے والے تھے، اس کے علم بردار تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جو بدبخت ہو، بیوقوف ہو، احمق ہو، اپنی خواہشات کا غلام ہو۔ اور یہ جو یہود و نصارہ تھے، ظاہر ہے یہ واقعی ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا یہ ایک باطل گمان تھا کہ نجات حنیفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو حکم دیا کہ آپ انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیں۔ یہی اسلام تمام انبیاء مرسلین کا دین ہے، اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پہ آ جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار ان کی گمراہی کی کسی دلیل کی بنا پر ہی ہوگی، بلکہ محض ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی، یعنی ان کی وہ گمراہی جو ہے، ان کا جو انکار ہے، اس پر ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہوگی، بس یہی ہوگا کہ وہ ضد پر ہیں، اتر آئے ہیں، ان کے اندر عناد پیدا ہو گیا ہے، اور اس عناد کی گندگی میں پڑا رہنے کی وجہ سے پھر وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم، آپ انہیں اس گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ تو اس پیغام پر پہلا پارہ ختم ہو جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کا کرہ دھرا ان کے ساتھ ہوگا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ گویا آخرت میں نجات کے لیے نیک لوگوں سے نسلی تعلق نہیں بلکہ اپنے عملی کام آئیں گے۔ تو یہودی یا عیسائی ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کی جائے۔ تو اللہ کے نزدیک اسی کا ایمان قابل قبول ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، لہذا ہر کوئی اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کرے کہ اس کے اپنے اچھے اعمال ہی اس کی قبر کو فروزاں اور روشن کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے پارے میں بیان کردہ واقعات کو سمجھنے اور مومنین کی صفات محمودہ سے متصف ہونے، اور جو منافقوں اور کافروں کی عادتیں اور خصلتیں بیان ہوئی ہیں ان سے دور رہنے اور باز آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔